بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زحاف کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھی، مزید پھر سماعت کر لیں۔ زحاف نام ہے تغیر اور تبدیلی کا۔ آپ حضرات نے گزشتہ سبق میں کچھ کلمات پڑھے جو اصول اور فروع کے نام سے موسوم ہیں، کہ ان کلمات کو اصول و فروع کہا جاتا ہے۔ اصول کسے کہتے ہیں، کن کلمات کو، اور فروع کن کلمات کو کہتے ہیں، اس کے متعلق آپ نے پڑھ لیا۔ جن کلمات کو آپ نے پڑھا ہے ان کے نام کیا ہیں، تو انہیں تفاعیل، اجزاء، ارکان، افاعیل وغیرہ کہتے ہیں۔ آپ نے جو کلمات اصول و فروع کی شکل میں پڑھے ہیں وہ صحیح و سالم کلمات، ارکان، اجزاء ہیں۔ اصلی صورت، اصلی ہیئت ان کلمات کی وہی ہے جو آپ نے پڑھی۔ اصول میں آپ نے فعول، مفاعیل، مفاعلۃ، فاعلات۔ فروع میں آپ نے فاعل، مستفعل، فاعلات، متفاعل، مفعولات، مستفعل، یہ کلمات پڑھے۔ تو یہ کلمات جس شکل و صورت میں لکھے ہوئے ہیں، اصل صورت ان کی یہی ہے، اور انہی کلمات کی اصل ہیئت، اصل ترکیب کے ساتھ 16 بحریں بنائی گئی ہیں، جنہیں آپ پڑھیں گے۔ کچھ بحریں مرکب کہلاتی ہیں، کچھ بحریں مفرد کہلاتی ہیں۔ تو یہ بات وہاں چل کے واضح ہوگی جہاں پہ آپ بحروں کے سلسلے میں ان کے متعلق پڑھیں گے۔ تو ابھی بتانا یہ ہے کہ آپ نے جو کلمات پڑھے ہیں ان کی صحیح و سالم اصل شکل و صورت یہی ہے جو پڑھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے ایک حرف کو حذف کرنے کی کسی جز سے، کہ آپ نے کوئی وزن، کوئی بحر لی، اس پہ کلام کہا، اشعار کہے، آپ اشعار کہنے لگے، جو اصل وزن ہے اس پہ آپ کہتے رہے، پھر کوئی مقام ایسا آیا کہ آپ نے جو شعر، کوئی مصرع کہا وہ اصل وزن پہ نہیں آ رہا ہے، آپ کے مصرع میں حروف کم ہیں اور جو جز، جو اجزاء، جو بحر ہے اس کے حروف زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ مستفعل ہے، 7 حرفی ہے، اسی کے مقابل میں آپ نے اپنا مصرع کہا، اس مصرع میں جو الفاظ، جو کلمات آئے مستفعل کے وزن پہ وہ ہیں 6، اور اس میں 7 حرف، مستفعل میں ہے 7 حرف، اور مستفعل کے مطابق جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس وزن پہ وہ 7 حرف نہیں، اس میں وہ آ رہے ہیں بلکہ اس میں 6 ہی حرف ہیں۔ تو کیا آپ مستفعل کے ایک حرف کو حذف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسے ہی کہیں ضرورت پڑی آپ کو 2 حرفوں کو حذف کرنے کی، آپ نے شعر کہنا
شروع کیے، کہتے رہے، ایک مقام ایسا آیا کہ آپ نے جو وزن منتخب کیا اس وزن کے لحاظ سے آپ کا مصرع، آپ کا شعر نہیں ہے کہ اس میں کچھ حروف بڑھ رہے ہیں، کم پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے جو وزن منتخب کیا، جو بحر، جو وزن، جو ارکان، جو اجزاء لیے ان میں زیادہ، تو کیا آپ 2 حرفوں کو حذف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا 2 سے زائد حرفوں کو حذف کرنے کی حاجت اور ضرورت پڑے آپ کو، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کہتے کر سکتے ہیں، اور اسی کر سکنے کا نام زحاف ہے۔ اسے زحاف بھی کہتے ہیں، آگے چل کے علت بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ جو اشعار کہتے ہیں کسی وزن کا، کسی بحر کا انتخاب کر کے، تو کہیں کہیں آپ کے اشعار، آپ کا جو شعر، آپ کا جو مصرع ہے، اس کے حروف میں کمی واقع ہوتی ہے، 1 حرف کی یا 2 حرف کے، 1 یا 2 سے زائد کی، اور اس کے مقابل میں جو اجزاء، جو ارکان، جو کلمات ہیں ان میں زیادہ حروف ہیں، ان حروف پہ آپ کا مصرع نہیں اتر رہا ہے، تو کیا آپ 1 حرف کو جز سے، یا 2 حرف کو، یا 2 سے زائد حرف کو حذف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ضرورت کے وقت جو اصل جز ہے، جو اصل رکن ہے، 1-2 حرف یا اس سے زیادہ حرف کو آپ حذف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے حذف کرنا ہے ایک کو، تو کس کو آپ نے حذف کیا؟ جس کے دوسرے حرف کو حذف کیا، چوتھے کو حذف کیا، چھٹے کو حذف کیا، کس کو گرایا؟ تو اس کے مختلف نام ہوں گے کہ اگر آپ نے کسی جز کے دوسرے حرف کو حذف کیا تو اسے کون سا نام دیا جائے گا اس جز کو؟ اگر کسی جز کے چوتھے یا چھٹے حرف، 7ویں حرف کو حذف کیا تو اسے کون سا نام دیا جائے گا؟ تو یہ مختلف نام ہوں گے اس زحاف کے۔ ہاں، زحاف نام ہے تبدیلی اور تغیر کا، ہاں، جو ضرورت کے وقت اصل کلمات، اصل اجزاء، اصل ارکان افعال کے اندر واقع ہوتا ہے۔ ہاں، مزید آپ پڑھیں، آگے چل کے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ زحاف وہ تغیر ہے، وہ تبدیلی ہے جو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو اور لازم نہ ہو۔ مطلب یہ کہ وقت ضرورت آپ جس تغیر، جس تبدیلی کو کسی جز، کسی رکن کے اندر واقع کر رہے ہیں، اگر اس تبدیلی، اس تغیر کا تعلق ہے سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ، کہ آپ سبب کا دوسرا حرف حذف کر رہے ہیں، تو ایسے تغیر، ایسی تبدیلی کا نام زحاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جز میں آپ کو ضرورت پڑی تو آپ نے 1 حرف کو حذف کر دیا، سبب کے دوسرے حرف کو حذف کر دیا، ایک مقام پہ آپ نے حذف کیا، تو اب آپ ہر مقام پہ سبب کے دوسرے حرف کو حذف کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں ضرورت پڑی آپ کو وہاں پر آپ نے ایسا کیا، یعنی سبب کے دوسرے حرف کو حذف کر، جس کا جو سبب ہے، اس کا جو دوسرا، جس میں جو سبب ہے اس کا جو دوسرا حرف ہے، وقت ضرورت آپ نے اسے حذف کر دیا، اور جہاں ضرورت نہیں پڑی آپ نے حذف نہیں کیا۔ ہاں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ زحاف اگر کسی ایک کلمہ میں واقع ہو گیا، ایک جز میں، ایک رکن میں واقع ہو گیا، اب اس رکن کے مقابل میں جو رکن آئے گا ہر جگہ پہ اس کو حذف کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فاعل ہے، آپ کو
ضرورت پڑی آپ کے شعر یا مصرعے کی وجہ سے کہ اس میں ایک حرف حذف کر دیا جائے تو میری بات بن جائے گی، تو آپ نے فاعل کے الف کو حذف کر دیا، یعنی فاعل کے بجائے آپ نے اسے فعل کر دیا۔ فعل، آپ نے جب فاعل کو فعل کر دیا تو آپ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ آپ نے نظم کی شکل میں کہہ دیا، بات بن گئی آپ کی۔ ایک جگہ ایک مقام پر آپ نے فاعل کو فعل کر دیا تو آپ ہر مقام پر اب اس کلام کے اندر فاعل کو فعل کریں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں آپ نے فاعل کو فعل کر دیا، اور جہاں ضرورت نہیں پڑی وہاں آپ نے نہیں کیا۔ اور جہاں ایسا لازم ہو کہ اگر آپ نے ایک جگہ فاعل کو فعل یا مستفعل کو مفتعل وغیرہ کر دیا تو اب اس کے مقابل میں جو دیگر اجزاء آئیں گے ہر جگہ فاعل کو فعل کرنا پڑے گا، یا مستفعل کو مفتعل کرنا پڑے گا۔ ایک جگہ تغیر واقع کرنے کی وجہ سے اب اس کے مقابل میں جو اجزاء جو ارکان آئیں گے، ہاں ہر مقام پر وہ تغیر وہ تبدیلی آپ کو لانا ہے۔ اگر ایسا ہوا ایسا ہے تو اب اسے زحاف نہیں کوئی اور نام دیا جائے گا، اور اس نام کو کہتے علت کا بیان آگے آئے گا۔ زحاف وہ تغیر ہے جو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو اور لازم نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ضروری نہیں کہ کسی قصیدہ میں ایک جگہ یہ تغیر ہو جائے تو ہر جگہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو مصطفیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ یہ ہے فاعل، ٹھیک، فاعل، ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ کا جو وزن ہے وہ فاعل کا وزن ہے۔ یہ کلام ہے۔ ایک جگہ پہ آپ نیچے آ جائیں تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سلام کا یہ بھی ہے، شب اسرا کے دولہا پہ دائم برو۔ تو دیکھیے مصطفیٰ کا وزن کیا تھا؟ مصطفیٰ، فاعل یہ تھا، اس کے بعد ہے شب اسرا کے دولہا، شب اس لے لیں کہ تو فاعل ہوگا، فاعل، شب اس فاعل، یہ وزن ہو جائے گا۔ اضافت کا لحاظ نہ کریں تو، اور اگر اضافت کا لحاظ کر لیں تو پھر وہ وزن وہی رہے گا، شب اس، ہاں تو وزن تب بھی نہیں وہ آئے گا۔ شب میں آئے گا 3 حرف، یعنی کہ شب فاعل۔ تو اصل دکھانا یہ ہے کہ مصطفیٰ جو شروع میں جو پہلا جز پہلا رکن ہے وہ ہے فاعل، کیا ہے؟ مصطفیٰ فاعل۔ اب اسی کے مقابل میں اور اجزاء آئے تو ایک مقام پر ایسا ہوا کہ فاعل یہ ہو گیا فاعل، تو جب دوسرے ایک مقام پر فاعل ہو گیا تو کیا اب ہر شعر کا آغاز اور شروعات بجائے فاعل کے فاعل سے ہی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ جہاں ضرورت تھی تو وہاں ہو گیا فاعل، اور جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں فاعل نہیں ہوگا، بلکہ جیسا جو اصل ہے فاعل اسی کو رکھا جائے گا۔ اور جہاں اس چیز کا لحاظ کیا جائے کہ اگر ایک جگہ میں ایک رکن میں تغیر تبدیلی واقع ہو گئی تو ہر جگہ ہے تو اس کو زحاف نام نہیں دیا جاتا، اس کو علت نام دیتے ہیں، اس کا بیان آگے آئے گا۔ اور جو زحاف عروض یا ضرب میں لازم ہوتا ہے وہ زحاف جاری مجرائے علت کہلاتا ہے۔
یعنی وہ زحاف کے عروض میں اگر واقع ہو گیا تو اب شعر کا جو کلام کا جو رکن عروض کہلاتا ہے، جو رکن عروض کہلاتا ہے، یا جو رکن جو جز ضرب کہلاتی ہر جگہ پہ اب واقع ہوگا۔ تو اگر ایسا ہے تو اس زحاف کا نام علت سے ملا دیا جائے گا، یعنی علت کے قائم مقام ہوگا وہ زحاف۔ عروض کسے کہتے، ضرب کسے کہتے، مزید آپ ابھی کچھ آگے بڑھیں گے تو ہر ایک کی تعریف اور مثال آپ پڑھ لیں گے آپ۔ یعنی جو شعر کا آخری رکن ہوتا ہے وہ عروض کہلاتا ہے۔ یعنی شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، مصرعے اول کا جو آخری رکن ہے وہ عروض ہے، اور دوسرے مصرعے کا جو آخری رکن ہے وہ ضرب۔ مثال کے طور پہ فاعل 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 فاعل، یہ 4 رکن ہے ایک مصرع، اس پہ کہا گیا، اور فاعل 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 فاعل، یہ 4 رکن ہے ایک مصرع، اس پہ کل ملا کے آپ نے ایک شعر کہا 8 جز لے کے آئے، 8 رکن لے کے آئے، وہ 8 کیا ہیں؟ فاعل۔ تو 8 رکن پہ 8 اجزاء پہ آپ نے یہ ایک شعر کہا، تو ایک مصرع 4 پہ ہے اور ایک مصرع 4 پہ ہے۔ تو پہلا مصرع جو 4 رکن پہ مشتمل ہے اس میں جو چوتھا رکن ہے وہ عروض ہے، اور دوسرا مصرع جو دوسرے مصرعے کا جو چوتھا رکن ہے وہ ضرب کہلائے گی۔ مزید اور جان لیں گے ابھی آگے آپ۔ زحاف جس کے پہلے، تیسرے، چھٹے حرف میں نہیں آتا، کیونکہ ان میں کوئی سبب کا دوسرا حرف نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اوپر کہا تھا کہ زحاف جہاں جہاں واقع ہوگا وہ سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ ہوگا۔ زحاف کی خاصیت ہے کہ سبب کے دوسرے حرف میں ہی واقع ہوگا، اور جس کا جو پہلا حرف ہے، تیسرا حرف ہے، چھٹا حرف ہے، وہ سبب کا دوسرا حرف نہیں ہے، لہذا اس میں زحاف واقع نہیں ہوگا۔ جیسے مستفعل یا مفعولات یا مفعول، اس کو لے مفعول، تو آپ نے لیا مفعول کو۔ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جو زحاف ہے وہ جز کے دوسرے حرف میں آتا ہے، تو مفعول کے میم میں زحاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سبب کا دوسرا حرف نہیں ہے۔ مفعول کے میم میں زحاف نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ سبب کا دوسرا حرف نہیں ہے۔ سبب کا دوسرا حرف کیا ہے؟ فا۔ ایسے ہی اولن، او کے عین میں واقع نہیں ہوگا، کیونکہ او یہ بھی سبب کا پہلا حرف ہے، دوسرا حرف نہیں ہے۔ ایسے لن کے لام میں واقع نہیں ہوگا زحاف، کیوں؟ اس لیے کہ لن کا جو لام ہے یہ سبب کا دوسرا حرف نہیں ہے، پہلا حرف ہے۔ اور زحاف کہاں واقع ہوتا ہے؟ زحاف سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہے، اسی میں واقع ہوتا ہے۔ سبب کے اور جس کا جو چھٹا حرف ہو یا تیسرا حرف ہو یا پہلا حرف ہو، وہ سبب کا دوسرا حرف نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر زحاف واقع نہیں ہوتا۔ مستفعل، تو مس کے میم میں، تف کے تا میں، علن کے عین میں زحاف واقع نہیں ہوگا۔ جس جز میں زحاف ہو اسے مضاف کہتے ہیں، یعنی فاعل ہے، اگر فاعل ہو جائے تو اس میں زحاف ہو گیا، اب وہ مضاحف کہلائے گا، صحیح نہیں رہا۔ اب اس زحاف نام کون سا دیا جائے گا؟ وہ نام آگے آ رہا ہے۔ اور جو زحاف سے سلامت رہے اس کو سالم کہتے ہیں، جس میں کوئی زحاف وغیرہ واقع نہ ہو بلکہ اصل جو رکن ہے ویسا ہی رہا تو اس کو سالم کہا جائے گا۔ حاصل کلام یہ کہ
ضعاف نام ہے تغیر و تبدیلی کا، یعنی جو صحیح و سالم اجزاء ہے کبھی ان کے اندر تغیر اور تبدیلی واقع ہوتی ہے، اگر یہ تغیر اور تبدیلی ایک حرف کی شکل میں ہے تو اسے ضعاف کہتے ہیں، یا ایک حرف سے زائد دو حرف میں ہے تو اسے ضعاف کہیں گے، مگر ایک حرف کا تغیر اب تبدیلی ہے تو اسے ضعاف مفردہ کہتے ہیں۔ اگر دو حرف بدلے گئے، دو حرف کو حذف کیا گیا تو اسے ضعافات مرکبہ کہتے ہیں، جن کو ابھی پڑھیں گے۔ اور ضعاف جو واقع ہوتا ہے وہ جس کے اندر جو کلمات جو حروف ہوتے ہیں ان میں جو سبب اور وتد ہوتا ہے تو وتد کے اندر نہیں بلکہ سبب کے اندر واقع ہوتا ہے، وہ بھی سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ، نہ کہ پہلے حرف کے ساتھ، اور نہ کہ تیسرے حرف میں، نہ کہ چھٹے حرف میں۔ ہاں، ہر زبان میں، ہر فن میں یہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلیاں اور تغیرات کا وقوع ہوتا ہے ضرورت کے وقت۔ ہاں، ایسے ہی جو صحیح و سالم اوزان ہے، صحیح و سالم اجزاء ارکان ہیں، ہاں کبھی ان میں بھی تغیرات اور تبدیلیوں کا وقوع ہوتا ہے۔ یہ ضعاف کے متعلق آپ نے جانا، مزید وضاحت ضعاف کی آگے آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔